खबरदार होशियार, 18 करोड़ से ज्यादा सारिफिन की हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफिन मुतासिर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी। सारिफिन को फौरी तौर पर पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। फौरी इकदाम न करने की सूरत में कौमी डिजिटल निजाम मुतासिर होने का खदशा। अब मजदूर के साथ डॉक्टर्स भी दिहाड़ी पर काम करेंगे। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला दिहाड़ी पर रखा जाएगा। 4 जून तक दरखास्तें तलब। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल का ओपीडी जुलाई में फाल होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी दिहाड़ी पर डॉक्टर रखकर चलाने का फैसला। नए कार्डिक अस्पतालों की बेशतर सर्विसेज भी ठेके पर होंगी। महकमा अनहार रहीम यार खान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अब्बासिया नहर में पड़ने वाला 150 फुट चौड़ा शगाफ 5 रोज बाद भी पूरा न हो सका। दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों घरों को शदीद नुकसान। इलाके में बिजली गायब, मुतासरीन बेयारो मददगार। नुकसान का अजाला करने की अपील। रोही की निशानदही पर दूसरे किनारे की मजबूती के लिए भी अमली इकदामात। खुश्क साली से मुतासिरा चोलिस्तानियों के लिए रेस्क्यू 1122 मुहर। पोर्ट अब्बास में पानी की फराहमी शुरू। खुश्क होने वाले टोबों में टैंकर के जरिए पानी की फराहमी। बच्चों में छतरियां भी तकसीम की गई। मौसम का मिजाज फिर से बदलने को तैयार। पंजाब में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में 27 से 30 मई तक बारिश का इम्कान। DGPDMA ने तमाम इजला की इंतजामिया को खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता तूफान में 80% नुकसानात की वजह सोलर पैनल्स करार। शदीद गर्मी में स्विमिंग पूल्स किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जरासीम का घर भी हैं। बहुत सारे लोगों का एक जगह पर नहाने से अमराज फैलने का खदशा है, जबकि अचानक ठंडे पानी में नहाना भी खतरे से खाली नहीं। मुजफ्फरगढ़ के तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। स्कूलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली का सिलसिला जारी। हाई स्कूल 88 WB गढ़ा मोड़ में सोलर पैनल का इफ्तिताह। स्टाफ ने अपनी मदद आपके तहत मंसूबा मुकम्मल किया। CEO एजुकेशन ने मंसूबे को अहसन इकदाम करार दिया। करंडा मोहम्मद पनाह में सड़क की तामीर में मुबैना नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ठेकेदार और सब इंजीनियर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने लगे। बनी बनाई सड़क पर मामूली तार को लगाकर बजरी डाल दी। नाकिस मटीरियल से रोड मुरम्मत करने की वीडियो रोही को मौसूल। शहरियों का नोटिस देने का मुतालिबा। चौबारा के मवेशी पाल हजरात के लिए अच्छी खबर। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर इब्राहिम ने अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह कर दिया। जानवरों में बीमारी की बरवक्त तशखीस हो सकेगी। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान में मवेशी मंडियां सजने लगी। अच्छा जानवर खरीदना किसी इम्तिहान से कम नहीं। हर किसी को खूबसूरत मगर मुनासिब कीमत वाले जानवर की तलाश। व्यापारियों के मुताबिक रश बढ़ते ही कीमतें भी बढ़ जाएंगी। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी की फिक्र। उद शरीफ के शहरियों ने बकरा मंडी का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव। कोई बकरा, कोई बछड़ा तो कोई बैल की तलाश में। जाली करेंसी से बकरा खरीदने वाला शख्स आवाम के हत्थे चढ़ गया। मियांवाली में कांगो वायरस के खतरात। शहरियों को जानवर खरीदते वक्त एहतियात करने की हिदायत। जानवरों को हाथ लगाते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल किया जाए। मंडी मवेशिया में मास्क लगाकर दाखिल होने का मशवरा।
ڈپٹی کمشنر لودھرا کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے انتظامات بارے اجلاس، مویشی منڈیوں میں اوور چارجنگ پر سخت ایکشن لینے کا حکم، اے ڈی سی جی اور ایس سی کی شرکت، انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ ملتان صفائی کمپنی کا عید الاضحیٰ کے سلسلے میں آپریشن کلین اپ کا آغاز، ضلع بھر میں کچرے کی تلفی کا سلسلہ تیز۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ عید قربان پر شہریوں کو مثالی ماحول فراہم کرنے کا اعلان۔ میکلوڈ گنج میں افسوسناک واقعہ، مدرسہ کے 7 طلبہ زہریلی مٹھائی کھانے سے بے ہوش، متاثرہ بچے RHC منتقل، ڈاکٹر کے مطابق بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ BISP کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم، فتح پور میں مستحق خواتین رقم کے حصول کے لیے خوار، 7 کے بجائے 1 سینٹر قائم، خواتین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ کبیروالا میں سینٹر پل باگر سے چپڑے ہٹا منتقل نہ ہو سکا، حاصل پور میں کٹوتی پر ریٹیلر کے خلاف مقدمہ درج۔ گرمیوں میں انڈوں کی سردیوں والی قیمت، بہاولپور اور لودھرا میں 360 روپے فی درجن فروخت، چند روز قبل انڈے 200 روپے فی درجن دستیاب۔ شہریوں کہتے ہیں گرمی میں انڈے مہنگی ہونا سمجھ سے بالاتر ہے، پولٹری مالکان کے مطابق ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا عام خاص باغ کا دورہ، سہولیات کی فراہمی کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر، پارک میں فلاور بیڈز بڑھانے کا حکم، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کا ڈسٹرکٹ ہسپتال سمیت مختلف مقامات کا دورہ، وارڈز کا معائنہ، طبی سہولیات کا جائزہ، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی عمل کی انسپیکشن، سٹی پارک، افضل ٹاؤن اور نادرا آفس روڈ کا دورہ، تسلی بخش کام نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد متحرک، پیمانے میں ہیر پھیر کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں، 3 پیٹرول پمپس کو 1,05,000 روپے جرمانہ، آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں پیٹرول پمپ سیل کرنے کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر اور CEO ایجوکیشن کا چشتیاں کا دورہ، ماڈل ہائی سکول نمبر 2 میں طلبہ نقل کرتے پکڑے گئے، سولر پینلز کی چوری کے بڑھتے واقعات پر رپورٹ طلب کر لی۔ RPO DG خان سجاد حسن کی زیر صدارت اردل روم، سزاؤں کے خلاف دائر 48 اپیلوں پر سماعت، تسلی بخش جواب پر 20 اپیلیں منظور، 16 اپیلوں پر سزاؤں کی کمی، 4 پر سزائے خط، 8 اپیلوں پر سزا برقرار۔ ریلوے میں غیر حاضر ملازمین کے گرد گھیرا تنگ، DIG نارتھ کے حکم پر ملازمین کی تفصیلات طلب، ذاتی کاموں میں مصروف ریلوے ملازمین کی فہرست تیار کرنے کا حکم، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس 3 روز میں معلومات فراہم کریں۔ آج 11 اضلاع کے انفارمیشن سیکرٹریز کی میٹنگ ہے۔ ملتان سے MNA علی قاسم گیلانی کہتے ہیں PP کے ڈیجیٹل واریئرز نے بھارت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا بجٹ میں پیپلز پارٹی کی سنی گئی تو کسان خوشحال ہوگا۔ پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے نجات، ملتان، بہاولپور، میاں والی، لیا میں قومی انسداد پولیو مہم جاری، محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر ویکسین پلانے میں مصروف، عوامی مقامات پر کاؤنٹرز قائم، 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کا سلسلہ جاری۔ ملتانیوں کے لیے صحت کے شعبہ سے اچھی خبر، کمشنر ملتان عامر کریم خان نے چلڈرن کمپلیکس میں میڈیکل یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ 4 نئی میڈیکل یونٹس سے بیڈز کی تعداد 120 تک پہنچ گئی۔ کمشنر کا کہنا تھا ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ دہلیز پر صحت سہولیات کی فراہمی کا مشن، ڈسٹرکٹ
ہسپتال میاں والی کی ایمرجنسی کا آخری مراحل میں داخل۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر امیر احمد خان کہتے ہیں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہوں گے، ہر بیڈ پر آکسیجن یونٹ میسر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولنگر ذوالفقار احمد کا DHQ ہسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز، لیبارٹری اور OPD میں انتظامات کا جائزہ لیا، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی، مریضوں سے دستیاب سہولیات بارے دریافت کیا۔ کسان اور جوان ہی مضبوط پاکستان کی بنیاد ہیں۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی ملتان میں پریس کانفرنس، پانی پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان، کہا پوری دنیا نے پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ کپاس میں کمی، تل کی کاشت میں زبردست اضافہ، DG خان میں 5 سال میں کپاس کی 50% کاشت کم ہوئی۔ محکمہ زراعت کے مطابق سب سے زیادہ کمی مظفر گڑھ میں ہوئی، تل کی کاشت میں زبردست اضافہ ہوا۔ روہی بنا گیلےوال کے معصوم طلبہ کی آواز، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کا روہی کی خبر پر سخت نوٹس، بجلی سے محروم پرائمری اسکول 255 WB میں سولر سسٹم نصب، پنکھے، ایئر کولر اور پانی کے لیے موٹر بھی لگ گئے، طلبہ اور اساتذہ خوش۔ اب اسکول کے بچوں کو صاف پانی ملے گا، برے والا کے اظفر منظور شہید ایلیمنٹری اسکول میں مخیر حضرات کے تعاون سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسکول ایجوکیشن ملک نوشیر انجم لنگڑیال کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ترقیاتی کام جلد شروع کروانے کی یقین دہانی۔ پاک سرزمین کی قابل فخر بیٹی نے عالمی سطح پر سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا، پاکستان کی نوجوان جیوجسٹک پلیئر بانو کوثر نے ایشین جیوجسٹک چیمپئن شپ میں بھارتی حریف کو پچھاڑ کر سونے کا تمغہ حاصل کر لیا، بانو کوثر جیت کے اعلان کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ معروف پاکستانی کوہ پیما نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جونگا سر کر لی، وہاں سبز ہلالی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی جاری۔ نائلہ کیانی نے کارنامہ سر انجام دیتے وقت قومی پرچم سے ہم آہنگ کوہ پیمائی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا تربوز بیچنے والی یتیم لڑکی کے تمام تعلیمی اخراجات اٹھانے کا فیصلہ، کمشنر عامر کریم خان نے تمام تربوز خرید لیے، لڑکی کا حکومتی اقدام سے اسلامک اسکالر بننے کا اعلان۔